بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب جی میں نے کئی مرتبہ فون لگایا تھا، میں نے آپ کے پاس فون آف تھا یا کہیں گئے ہوئے تھے. ہاں آپ کے دوستوں نے فون آیا جمعرات کے دن میرا فون آف ہو گیا تھا، تو جمعے کی نماز کے بعد میں نے پھر جو ہے چارجنگ پہ لگا کے تب فون کیا. ہاں آپ کے دوستوں نے فون اٹھایا تھا، بولے کہ ہاں لکھنؤ گئے ہوئے. اچھا دوست ہوں گے یا بھائی ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے. نہیں تو پھر یا تو میں فون چھوڑ کے گیا ہوں گا کسی کام سے چارجنگ پہ لگا. بولے تو کہ لکھنؤ گئے ہوئے ہیں، موبائل چھوڑ کر ہم موبائل ہم ہی دے کے دے ہیں. مطلب گھر کے فون پہ کیا تھا کیا؟ اب کون نا نور بھائی دونوں میں لکھا ہوا ہے، نور حسن. اچھا ہاں تو پھر میرا ایک موبائل گھر پہ ہے. بہرحال میں یہ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا ہے؟ کون نماز میں؟ کس نماز میں؟ کوئی سی بھی نماز میں سنتیں کتنی ہیں؟ فجر میں نہیں بھائی، پھر نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں 51 سنتیں ہیں بھائی. 51؟ ہاں. اچھا کیا کیا مفتی صاحب؟ اب اتنا آپ بتائے، گاڑی چلاتا تفصیل سے بتائے 51 سنتیں کو. ہاں بتا دیجیے تفصیل سے، بڑی مہربانی ہوگی. 2 منٹ میرے لیے جو ہے قربان کر دیجیے. اچھا میں بتا دوں گا، ابھی تو بتا پورا تفصیلاً یاد بھی نہیں ہے. اچھا تفصیلاً یاد بھی نہیں ہے. اب بھائی اب ہو سکتا آگے پیچھے کچھ یاد تو ہے ہی ہے، لیکن اب ترتیب وار جو ہوتا ہے. جی صحیح بات ہے مفتی صاحب. تو اصل میں نے آپ سے اس لیے پوچھ لیا کہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بڑے قابل بنتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے تھے وہ ٹیکسی ڈرائیور تجھے جو ہے وہ نماز کی سنتیں یاد نہیں ہیں. تو میں نے سوچا لاؤ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں کو کال کر کے معلوم کر لوں کیا انہیں بھی ترتیب بار سے یاد ہوتی نہیں. ترتیب وار تک موت کبھی لوگ یاد ہوگا، تھوڑی ترتیب وار کسی یاد ہے. الحمدللہ مگر مجھے ترتیب بار یاد ہے. مجھے 21 سنتیں یاد کرائی گئی ہیں اور الحمدللہ میں 21 سنتیں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں آپ کی جماعت کے کچھ بوکھلائے ہوئے لوگوں کو انہیں دکھانے کے لیے، ان کی اوقات دکھانے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی مفتی کو ہی کال کر دوں تاکہ دیوبندیوں کا تھوڑا نشہ ڈھیلا ہو جائے. ہر کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی ہے. اگر ترتیب بار یاد نہیں ہے مگر سنتیں اس کو یاد ہے کہ نماز میں کیا کیا سنت ہے، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا واجب ہے، تو یہ چلے گا نا حضرت؟ ہاں صحیح بات ہے. ترتیب بار کو آپ سے پوچھنا. ارے عالم لوگ بھی بھول جاتے ہیں کیونکہ جو درسیات کی کتابیں پڑھاتے ہیں، جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو یہ مسئلے مسائل بچوں کو یاد کراتے ہیں، انہیں یاد رہتا ہے. مگر جو نہیں پڑھاتے وہ بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہے بات. نکل جاتی ہے کہ نہیں نکل جاتی مفتی صاحب؟ ہاں نکل جاتی ہے. اس لائن میں نہیں رہتے ہو، دوسرے لائن میں چلے گئے. ہاں جو مفتی درسیات مطلب اونچی اوپر کی کتابیں پڑھاتے ہیں، درسیات کی پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت نہیں پڑھاتے، تو مطلب ادھر کا بھول جاتے ہیں، ذہن میں نہیں رہتا اور کسی کو یاد بھی رہتا ہے. سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. تو آپ سے کیوں پوچھ رہے تھے سر؟ بس ننگا کرتا ہوں نا میں دیوبندیوں کو، تو جب جان رہے ہو میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، رکشا ڈرائیور ہوں، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے نا مفتی صاحب؟ نہیں پوچھتے ہوں گے شاید آپ کو یاد ہوگی. الحمدللہ مجھے یاد ہے یار. مگر میں نے دیوبندیوں میں 21 سنتیں پڑھی ہیں، 21 سنتیں میں نے یاد کی ہیں اور الحمدللہ وہ مجھے یاد ہیں. اور نماز میں 13 فرض وہ مجھے یاد ہیں الحمدللہ. واجبات کتنے ہیں؟ واجبات جو ہے واجبات میں 14 ہے. 14 واجبات جو ہے وہ مجھے الحمدللہ یاد ہے، معلوم ہے. مگر میں نے سوچا کہ یار یہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کوئی سوال کرنے کی بات ہے؟ یہ سوال کرنے کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے. ارے جس کا ایمان ہی مکمل نہ ہو اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیوبندی جو تھانوی جی کے کفر کو جان کر ان کو پھر بھی مسلمان مانتے ہیں، ان کے اوپر توبہ فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے.
ہے نا حضرت؟ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بیکار ہے نا. اچھا. جب ایمان ہی ختم ہو گیا اور جو انہوں نے شادیاں کر رکھی ہیں حضرت، جب ایمان ہی ختم ہو گیا جو انہوں نے شادیاں کر رکھی ہیں ان کی جو بیوی تھی جو پہلے بھائی ارے یار عورت تو مسلمان تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے ہاں نماز مسلمان پر فرض ہے نا بھائی، وہ میں کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب ہاں وہ نماز سے میں مسئلہ سمجھ گیا. میں نماز کے بارے میں نماز مسلمان پر ہی فرض ہے نا. نماز کے مسئلہ تو میں سمجھ گیا. وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز مسلمان پر فرض ہے کہ کافر مسلمان پہ. اچھا، کافر بد مذہب بد عقیدہ مرتد پر کیا فرض ہے؟ نماز فرض نہیں ہے، اس کو توبہ کرنا فرض ہے. ماشاء اللہ، توبہ فرض ہے نا. ہاں تو اب ان دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں. مان لے بھائی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے. اگر اس کی بیوی دیوبندی بریلوی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ دیوبندی تھا. دیکھیے پہلی بات میں یہ بتا دوں تھی یا نہ نہیں بندہ سنی ہے اور اللہ حافظ. ان میں نکاح ہی نہیں ہے. نکاح نہیں ہے تو زنا ہوگا، زنا ہوگا تو جو ان سے اولادیں ہوگی. ہاں تو زنا ہو گیا نا. تو پھر آپ کو یہ پیدا ہوں جس کی شادی ابھی کل ہی پرسوں میں شریک ہو کے آ رہا شادی میں، لڑکی دیوبندی ہے لڑکا بریلوی ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے نا وہاں پہ آپ کو مولانا کو یہ بات بتانا چاہیے. پڑھانے والے آپ ایسی بات کرنا. دیکھیے آپ کے پڑھانے والے، آپ کے کتاب پڑھانے والے وہ بریلوی عقیدہ کے تھے، لیکن کیونکہ لڑکا آیا تھا بریلوی کے یہاں سے وہ نماز. چلیے تو نہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں بھائی؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ پہنچ جائیے، میری دوبارہ سے بات کرا دیجیے اور میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کیا مولانا صاحب آپ نے کسی دیوبندی لڑکی کا نکاح کسی سنی لڑکے کے ساتھ پڑھایا ہے؟ چلیے میں ہاں بھائی ہوتا ہی بھائی. یہ کہاں آپ ایسی بات کر رہے. اور کیا اس کو اس چیز کا علم تھا؟ آپ بولیے علم نہیں تو آپ کو بتانا چاہیے نا. ارے سنیں نا، بتانا چاہیے نا آپ کو. میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. ہاں مفتی صاحب آپ جائیے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں جن مولانا نے نکاح پڑھایا ہے کیا ان مولانا کو یہ معلوم تھا کہ لڑکی دیوبندی ہے اور لڑکا بریلوی سنی ہے؟ نہیں معلوم تھا. پوچھنا چاہیے نا کہ آپ پہلے آپ نکاح سے پہلے جیسے کلمہ پڑھاتے ہیں تو نکاح سے پہلے یہی پوچھنا چاہیے اشرف التھانوی کو تم کافر سمجھو، ان کا کہیے کہ ان کو کافر کہنا ضروری ہے مطلب نہیں ہو گئے. دیکھیے ارے یار ایسی بات کرتے ہو نا، نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے نہ منہ ہے نہ کان ہے، ایسی بات کرنا بولنا. ترتیب بات سے شاید سنتیں آپ کو یاد ہوں گی. ہاں نہیں معلوم بتا دیتا ہوں، میں بتا دوں. ہاں اگر ٹائم ملے گا گاڑی چلا رہا ہوں یار، گاڑی چلا رہا ہوں اس لیے ابھی مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی رکیے 10 منٹ رکیے، بتا دوں آرام سے. میں گھر پہنچوں گا اور بتا دوں گا. مجھے معلوم ہے نا کہ 10 منٹ بعد آپ دیکھ کے بتا دو گے. دیکھ کے بتا دو گا مطلب بات نہیں ہے. بس خالی مجھے اتنا ہی جاننا تھا کہ بغیر دیکھے بھی مفتی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ٹھیک ہے حضرت. ہیلو جی، مفتی شہزاد صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں. اچھا جی، مفتی شہزاد قاسمی صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ سدھارتھ نگر. آپ کون؟ پنجاب نگر. اچھا کون سا پنجاب نگر؟ یہ رامپور میں ہے یا کہیں اور؟ نہیں یہ سدھارتھ نگر ہی میں ہے. اچھا سدھارتھ نگر. اس کو کیسے چپکائیں گے؟ اچھا یہ گورکھپور کے آس پاس کہیں؟ ہاں. اچھا مفتی صاحب وہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 2-4 منٹ بات کر سکتا ہوں نا؟ ہاں. اچھا نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا ہیں یہ معلوم کرنا تھا. کون سی نماز میں؟ اس کو دلاؤ. کون سی نماز میں نہیں مطلب نماز میں کیا کیا سنتیں ہیں؟ کون سی نماز میں؟ ہر نماز میں. مطلب یہ نہیں پوچھنا ہے کہ فجر میں کتنی ہے، ظہر میں کتنی ہے، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ اچھا ایک بات جیسے کتنے فرض ہیں، واجب ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اچھا سلام کیا تھا آپ نے؟ میں شروع میں سلام کیا ہوں. اچھا خیر کوئی بات نہیں ہے. میں سنی حنفی بریلوی ہوں تو میں نے اس لیے دیوبندی مسلک کے مفتی صاحب کا جواب نہیں دیا تھا حضرت. سننی ہو؟ جی ہاں میں سنی حنفی بریلوی ہوں. میں مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام نور حسن ہے اور میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے. تو آپ مجھ سے مسئلہ جب میرے سلام کا جواب نہیں دو گے تو میرے مسئلے کو مانو گے بھی نہیں.
नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी से मेरी बात हुई थी, बहस हुई थी, तो मैंने उनको बताया, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है चलो देवबंद के मुफ्ती साहब से ही कॉल करके मालूम किए लेता हूँ। जी मुफ्ती साहब, जरा बताएं कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या है मुफ्ती साहब? सुनो बताएं, जब आप हमारे सलाम का जवाब नहीं देते हो तो हमारे चलिए, मसले को वालेकुम कैसे सलाम। मानोगे आप? चलिए मैंने सलाम का जवाब क्या दिया। क्या क्या बोले हो? फिर से बोलो। अरे यार जवाब बोलो ना यार मुफ्ती साहब। आप फिर से बोलो ना, अभी जवाब क्या दियो आप? अरे मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, बोले। सलाम का जवाब नहीं दिया तो क्या? अरे हजरत मुफ्ती साहब, आपसे देखिए, शायद पंगा ना रहा है, वरना आपकी इसमें तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ दूसरे देवबंदी से कि मैं आपके जमात के मुफ्ती साहब से मैं मालूम करके बताता हूँ। मैं वादा करके आया हूँ, मालूम तो करो, आपकी चाहे ही जो बेइज्जती वादा हो करो, जाएगी इसमें। मेरी बेइज्जती करो चाहे जो करो, आपसे शायद मेरी बहुत पहले भी तो बात बोल दो। हो चुकी हाँ थी। हाँ हो चुकी है, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं शायद आप। मुझे जहाँ तक उम्मीद है। जी जी शहजाद साहब, आपसे मेरी बात हो चुकी है, आपने मुझे कॉल किया था। मैंने भी आपको उल्टा सीधा बोल दिया था, आपने भी बहुत बोला था। बहरहाल मुझे मालूम है कि देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम काम ही करते हो, बात एक भी दूसरे की नहीं मानते। अरे मुफ्ती साहब, हमने पूछ लिया कि तो नमाज में सुन्नतें कितनी है, तो हम आप वही काम कर रहे हैं। किसी देवबंदी ने मुझसे सवाल किया है, अब उसी के तहत मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देवबंद के मुफ्ती साहब को तो जरूर याद होंगी, वो सब याद होंगी इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप तो मुफ्ती साहब हैं। अगर तुम्हें बता भी दूं, मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि मैं मान लूंगा, बस खाली बता दीजिए आप। नहीं मानोगे, क्योंकि इससे पहले मेरी इसी बात पे झगड़ा हुई थी हजरत मैं मान लूंगा ना, ये कोई वैसी बात नहीं है ना। हाँ, मैं मान लूंगा, बोलिए। क्या सबूत है, मान जाओगे? अभी उसी तरह बात आगे बढ़ते वैसे सुनता रहूंगा, गाली गुलोज तक बात पहुंच जाएगी। जैसे मैं आपको बीच में टोक नहीं सकता। हाँ, मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, बस खाली आप बता दीजिए, सुना दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब, कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा एक बात बताओ। फिर वही बात, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा बीच में, खाली सुन्नत से बताओ कितनी है और क्या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, तुम 3-4 बार फोन किए इसी तरह। हजरत मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मुफ्ती साहब ये उल्टा कह दिया या सीधा कह दिया, बस खाली आप ये बताइए कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या है। जी, ऐसे तुम्हें किताब खोल रहे हैं क्या? नहीं किताब नहीं खोल रहा हूँ। बगैर देखे बताइएगा मुफ्ती साहब, किताब नहीं खोलिएगा। खुदा की कसम खा के बोलिएगा कि आप किताब देख के तो नहीं पढ़ के बता रहे हैं। अरे यार मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, पहले मेरी बात। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम अभी जो शुरू से ऐसे करोगे, अभी बात पता नहीं मैं तो खुदा की कसम खिला रहा हूँ ना, इसीलिए कि आप बगैर देखे बता दो, मैं मान जाऊंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुफ्ती साहब ये आपने सही कहा या गलत कहा, जो भी तुम कहोगे मैं उसको गटागट सुनते चले जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा बीच में। देखो ना, मुझे तुम्हें बतानी है ना ही मुझे तुमसे वो करनी है, क्योंकि मैं बहुत पहले बात कर लिया था और तुमसे बहुत ज्यादा झगड़ा भी हो चुका था, गाली गुलोच में मैंने किया था। बात करने में फिर अभी वहीं तक बात, तो झगड़ा नहीं है ना? झगड़ा अभी देखो हमें जहाँ पे मुझे मालूम है कि कोई मुफ्ती नहीं बता सकता, मुझे मालूम है ना। खैर फोन काट दीजिए, बस तुम्हारे देवबंदियों को यही तुम्हारी औकात दिखाना थी हजरत, कि देवबंद के मुफ्तियों को भी याद नहीं होगी। एक मुफ्ती को और चेक कर चुका हूँ मैं, पहले आपसे पहले चेक कर चुका हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा, अपना पता नहीं कहाँ से मुफ्ती साहब ने भी कहा कि 30 बार याद नहीं। मुफ्ती फरहान देवबंदी, फैजान देवबंदी, ये 2 नाम अपने चलाता है, वो भी आप ही के इधर का है, गोरखपुर साइड। अरे यार तू एकदम खबीस बदतमीजी में मत आइए, वरना मैं ड्राइवर हूँ और बदतमीजी में PhD किए हुआ हूँ, ठीक है? मैं अदब और एहतराम से आपसे बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब आपको अदब इज्जत रास नहीं है क्या? अच्छा एक बात बता, इज्जत रास नहीं है क्या? मानता है तो मुफ्ती साहब इज्जत रास नहीं है क्या? पूछने की मुफ्ती साहब इज्जत रास नहीं है क्या? तुम्हारे देवबंदी धर्म के चिल्ले के पिल्ले मुझसे पूछ रहे हैं कि ओ रिक्शा ड्राइवर तुझे सुन्नतें याद नहीं है नमाज की, तो मैंने सोचा कि लाओ देवबंद के मुफ्तियों से पूछ लूं। तो जिसने कहा उससे पूछ लेना तू। नहीं, तुम्हारे चिल्ले के पिल्ले को भाई तुम्हारी औकात भी तो दिखानी है ना मुझे। मैं किस तरह से नजर करता हूँ देव के मंदिरों को, वो मैं जानता हूँ ना। बहरहाल आप गुस्से में आ गए हो, चलो कॉल कट करो।